شاہ یمن نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو آسانی کے ساتھ ہمیں پہچان لگ جائے گی کہ یہ نبی ہے یا جادوگر ہے۔ آیا حضور کے پاس میں اور کہا محمد عربی ہمیں تم سے 2 مطالبہ ہے، اگر تم ہمارے دونوں مطالبات کو پوری کر دو گے ہم تمہاری بات مانیں گے، یقیناً پھر تمہاری سچائی اور صداقت میں کوئی شک گنجائش نہ رہے گی۔ حضور نے فرمایا کہو حبیب اجمی کیا کہہ رہے ہو؟ کہ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو چاند ہے آسمان پر چمکتا ہے، اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، 2 ٹکڑے کر دے اور اس کے بعد پھر جوڑ بھی دے۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہے، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے دل میں جو بات ہے میں بتاتا نہیں ہوں، دل کی جو بات ہے وہ آپ کو خبر بھی ہو جائے اور درست بھی ہو جائے۔ اگر یہ 2 بات آپ نے کر دیا، اس مطالبے کو پورا کر دیا، میں تمہیں اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا کوئی بات نہیں، قبول کرتا ہوں تمہارے مطالبات کو۔ پھر میرے حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، امت کو درس دیا، نماز پڑھی اور رب سے دعا کی مالک یہ تیرے بندے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا محبوب ہم نے تو ساری کائنات تیرے اختیار میں دی ہے نا، اللہ سب کا خالق، سرکار سب کے مالک، خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا۔ کہا مصطفیٰ کیا مانگتا ہے بتا، یہ زمین بھی تیری ہے، آسمان بھی تیرا ہے، چاند بھی تیرا ہے، سورج بھی تیرا ہے، ہم نے ساری مخلوق کو تیرے تابع فرمان کر دیا ہے، تو حکم دے کر تو دیکھ یہ کیسے تیری پیروی کرتے ہیں، کیسی تیری اتباع کرتے ہیں، جو کہے گا وہ تیری بات ماننے کے لیے تیار ہے، تو حکم تو کر کے دیکھ میرے حبیب۔ میرے آقا نے مالک تیرا شکر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں اور بادشاہ یمن سنو، رات آنے دو، جب چاند آب و تاب اور اپنے شباب کے ساتھ چمکنے لگے گا تو مجھے بتانا، میں تمہارے سامنے چاند کا سینہ تاک کر کے دکھاؤں گا۔ اور اے حبیب اجمی تو نے دوسرا مطالبہ یہ کیا تھا جو تیرے دل میں ہے وہ میں بتا دوں اور اس کو اچھا کر دوں، جا پورا ہو گیا۔ تیرے دل میں بات یہ تھی کہ تیری ایک بیٹی ہے، ایک، وہ بھی اپاہج ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی تو بیٹی ہے، یہ عیب اتنے سارے ہیں، تو چاہتا کہ بیٹی اچھی ہو جائے۔ حبیب اجمی جا گھر جا کر کے دیکھ تیری بیٹی تندرست شفا یاب ہو چکی، گھر جا کر کے دیکھ اور رات آنے دے، ایک مطالبہ تیرا پورا ہوگا۔ رات کو دوسرا مطالبہ پورا کر دیتا۔ رات آ گئی، لوگ جمع ہو گئے ایک عجیب منظر دیکھنے کے لیے۔ اس سے پہلے نہ زمین نے کبھی یہ منظر دیکھا، نہ آسمان نے دیکھا، بے شمار انبیاء آئے لیکن کبھی کسی نبی نے چاند کو 2 ٹکڑا کیا تو صرف میرے مصطفیٰ نے کیا۔ رات ہوئی، چاند جب شباب کے ساتھ چمکنے لگا، میرے کریم آقا، میرے آقا، میرے مصطفیٰ جبل ابو قبیس پر کھڑے، سرکار نے اشارہ کیا اپنی مبارک بولیے سے۔ میرے آقا کا اشارہ کرنا تھا نا، رب نے فرمایا تھا محبوب ہم نے زمین و آسمان، چاند و سورج تیرے حکم کے ماتحت کر دیے، تو اشارہ کر، حکم دے انہیں۔ سرکار کا حکم پاتے ہی چاند 2 ٹکڑے میں بڑھ گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بول اٹھے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکن و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم، رسول ہشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، سب مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، زمین بھی مصطفیٰ کے لیے، آسمان بھی مصطفیٰ کے لیے۔ میرے آقا کریم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، لوگوں نے دیکھا منظر۔ اور اس سے قبل کسی درس میں آپ کو بتایا تھا ایک صحابی ہوئے جن کا نام بابا رتن ہندی ہے، ہندوستان کے رہنے والے، غیر مسلم تھے، انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر دیکھا، اس رات بیٹھے تھے کھلی فضا میں اور کھلے آسمان میں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو انہوں نے معلومات کیا، عرب سے جو سوداگر آتے تھے ان سے پتہ لگا کہ ایک محمد عربی ہیں جنہوں نے شہر مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے بطور معجزہ کو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ وہ یہاں سے گئے بابا رتن ہندی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا بچپنا تھا، اس وقت پھر ملاقات کیا، پھر اس کے بعد گئے جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تھا، پھر حضور کا کلمہ بھی پڑھا اور حضور کے صحابی بھی. غرض کی یہ معجزہ جب شاہ یمن نے اور تمام مشرکین مکہ نے دیکھا تو حبیب اجمی کو یقین تو ہو گیا. اس نے کہا محمد نبی دوسری بات مجھے دیکھنا باقی ہے، اب میں گھر جاتا ہوں اور وہ بات بھی اگر سچی ہوگی تو میں تمہاری بات مانوں گا، پھر تمہاری نبوت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی. حبیب اجمی جب گھر گیا تو اس کے گھر کا دروازہ بند تھا، کھٹکھٹایا. اس کی وہی بیٹی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی، جو کھڑی ہو کر دروازہ تک نہیں کھول سکتی تھی، جب دروازہ باپ نے کھٹکھٹایا تو بیٹی آئی، دروازہ کھول کر کے سامنے کھڑی ہو گئی. حبیب اجمی کی خوشی کی انتہا نہ رہی. کہا بیٹی سب کیسے ہو گیا؟ تو چلنے پھرنے کے لائق نہ تھی. کہا ابا جان وہی نبی برحق، وہی محمد عربی جو آپ کو مکہ کے وادی میں کھڑے ہو کر کے چاند کو ٹکڑے ہوتا ہوا دکھا رہا تھا، وہی نبی برحق مجھے یہاں پر صحت یاب اور تندرست بھی کر رہا تھا، شفا یاب بھی کر رہا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ حبیب اجمی شاہ یمن مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. یہ واقعہ کب پیش آیا جو میں نے بتایا؟ مقصد یہ تھا کہ واقعہ ماہ شعبان اسی مہینے میں پیش آیا، چونکہ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، سرکار کا معجزہ حضور کی عظمت کو بتاتا ہے اور اس مہینے سے مناسبت ہے اس کو، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا اس مہینے کی مناسبت سے ہم اس معجزے کو آپ تک پہنچا. اور اس